अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जो पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुकी हैं, पूरी तरह से दीन के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और दुनिया को बताना चाहती हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये बदलाव क्यों आया, अल्लाह ने इनको किस तरह से हिदायत दी और आखिर वो क्या वजह थी जिस वजह के तहत इन्होंने अपने ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपनाया और दुनिया भर से जो इनकी पहचान वाले लोग थे, जो परिवार के लोग थे, सबने इनके साथ किनारा कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ती रहीं। सऊदी अरब गई थी और तमाम चीज़ें इनके साथ में हुई। ये अपने मुंह से अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी आपको बताएंगी। इनको हम और आप मिलकर सुनेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो कहते हैं कि इस्लाम को तलवार की नोक पर फैलाया गया है या लोग किसी का ब्रेन वॉश करके इस्लाम में लोगों को दाखिल करते हैं, उस बात में कितनी सच्चाई है। क्या लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं या फिर उनको दाखिल कराने के पीछे साजिश होती है। यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने अक्सर इस तरह की वीडियो देखी होंगी और सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के चैनल्स पर लोगों को बिठा करके भी इस तरह की डिबेट्स कराई जाती है कि आखिर धर्म परिवर्तन कैसे कराया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराने के पीछे षड्यंत्र था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनर्गल बातों का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के सामने, दुनिया के सामने, जिससे किसी एक विशेष समुदाय या मैं कहूँ कि मुसलमानों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारी बहन जो आपको बातें बताएंगी, जो चीज़ें बताएंगी, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि क्या इस्लाम के अंदर इंसान खुद से दाखिल होता है, क्या इस्लाम के अंदर आने के लिए इस तरह से भी हिदायत मिल जाती है जैसी हिदायत इनको मिली, या फिर दुनिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो सही है। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो इंग्लिश में थी, कंप्यूटर के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, उर्दू में, तो लिहाजा आप जिस भाषा को सुनेंगे वह हिंदी उर्दू ही होगी, आपकी समझ में आएगी। लिहाजा इस वीडियो को अंत तक देखना और ये डिसाइड करना कि ये जितनी दुनिया के अंदर इस्लाम विरोधी लोग हैं, क्या वो सही है या इस्लाम अमन का और शांति का पैगाम देता है। अब वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और बहन से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्यों इस्लाम लेकर के आई हैं। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, मुझे यहाँ मदु करने का शुक्रिया। मेरा नाम डेज़ी है और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं जनूबी कैलिफोर्निया में पली बढ़ी। मैंने अपना ज़्यादा वक्त समंदर में सर्फिंग और घुड़सवारी में गुजारा। मेरा खानदान कैथोलिक था। हम एक मजहबी आयरिश कैथोलिक खानदान में परवान चढ़े। मेरी बहन दरअसल थर्ड ऑर्डर कार्मेलाइट नन थी। मेरे चंद चचा पादरी हैं। मैंने तकरीबन 20 साल पहले इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक बेहतर मुसलमान बन रही हूँ इंशाल्लाह। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखती थी? उस वक्त का माहौल कैसा था? इससे पहले मैं हमेशा जीसस या मरियम से दुआ करती थी और रोजरी पढ़ती थी, यानी ये तस्बीह जैसी होती है, लेकिन ये मरियम से दुआ करना होता था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और मेरा जीसस के साथ एक रिश्ता बन गया था। मेरे खानदान ने चंद चर्च भी तामीर किए। हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। कैटेकिज्म, सीसीडी, कॉन्फर्मेशन क्लासेस जाना, नौजवानों को तालीम देना और इसी तरह की सरगर्मियाँ। उस वक्त मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ नन्स थीं। सो मुझे सिखाया गया था कि जीसस खुदा है और ये तीन एक हैं, यानी जीसस, रूहुल कुद्स, ट्रिनिटी का तस्वुर। ज़ाहिर है क्योंकि हम कैथोलिक थे। मैं कहूँगी कि हमें सिखाया गया था कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हम हर चीज़ के लिए उन्हीं पर इन्हिसार करते और हर वक्त उनसे बात करते रहते। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने अकायद पर शक करने पर मजबूर किया? मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो खुदा है तो वो मर क्यों रहे थे। खुदा नहीं मरता। मैं हमेशा ये बात समझने से कासिर रही, खुदा अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा? अगर वो खुदा का बेटा है तो फिर उसे तकलीफ क्यों दी? खुदा ने उसे बचाया या वापस क्यों नहीं बुला लिया? मैं बचपन में यही सोचा करती थी, कैसा खुदा है जो अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करे या होने दे। यानी सलेब पर चढ़ाए जाने और ट्रिनिटी के बारे में बहुत सी बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। आपका इस्लाम की जानिब सफर कैसे शुरू हुआ? मैं कहूँगी जब मैं सऊदी अरब गई। मैं वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रही थी, जहाँ मुझे एम्बेसी के अमले के लिए एक चाइल्ड केयर कायम करना था।
میں وہاں گئی لیکن ساتھ ہی اپنے پادری کے ساتھ بھی کام کر رہی تھی، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا یہ عیسائیت کو وہاں پہنچانے کا بہترین موقع ہے کیونکہ ہمیں وہاں داخلہ نہیں ملتا۔ اس زمانے میں عیسائیوں کے لیے وہاں جانا واقعی بہت مشکل تھا، تو انہوں نے کہا تم یہ کام کر سکتی ہو، ہم تمہیں عربی میں ترجمہ شدہ بائبل دیں گے اور تمہیں سب سامان مہیا کریں گے۔ تم وہ شخص بن سکتی ہو جو انہیں جیزس کی محبت کے بارے میں سکھائے گی کیونکہ وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ یہ ایک غیر مہذب معاشرہ ہے اور ان کو کچھ پتہ نہیں، لہٰذا انہیں یسوع کی محبت اور مریم کو جاننا ہوگا۔ اسی نیت سے میرا سفر شروع ہوا، میں اسی مقصد سے وہاں گئی، اور جب مجھے سعودی لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ مجھے قرآن کا کچھ علم نہیں تھا لیکن انہیں بائبل کا علم تھا۔ وہاں بہت لوگ بائبل جانتے تھے، وہ سکھائی گئی تعلیمات سے بخوبی واقف تھے، انہیں جیزس کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلوم تھا۔ جب میں ان کو جیزس کے معجزات بیان کرتی تو وہ الگ معجزات بیان کرتے۔ انہوں نے بچپن میں بولنے کے معجزے کا ذکر کیا اور پھر دوسرے معجزات بھی سنائے۔ پھر انہوں نے میری کا ذکر کیا، وہ مجھے سورہ مریم کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں بتاتے، اور کھجور کے درخت دوران زچ کی وہ اس سے کھجوریں حاصل کر رہی تھیں، اور میں سوچتی ارے یہ سب تو بائبل میں ہے ہی نہیں، اور یہ وہی ہے جنہیں ہم خدا مانتے ہیں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہی ہمارے مسیحا ہے، یہی یسوع مسیح ہے۔ تو یہ سب کچھ میرے لیے ایک جھٹکے کی طرح تھا جس نے مجھے جگایا۔ میرے لیے اپنی بات قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور کبھی کبھار تو میں بھی دنگ رہ جاتی۔ مجھے کہنا پڑتا رکو، میں چرچ فون کر کے پوچھتی ہوں اور میں گھر فون کر کے پوچھتی یہ کیا ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ وہ کہتے ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے، جیزس نے بچپن میں بات نہیں کی۔ میں کہتی نہیں، انہوں نے کہا ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ حیران ہوتے کیا، یعنی انہیں بھی علم نہیں تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب نہ لوگ مجھے جانتے تھے نہ ہی انٹرنیٹ موجود تھا۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، تب ہمارے پاس سیل فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یعنی اس وقت جاننے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا۔ جب آپ پہلی بار سعودی عرب گئیں تو کیا آپ نے کعبہ دیکھا؟ میں نے دوبارہ فون کیا اپنے گھر، چرچ اور پادری کو اور کہا یہاں عین وسط میں ایک ڈبہ سا ہے جس کے گرد لوگ چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں۔ میں نے یہی کہا معاف کیجیے گا کیونکہ میں نہیں جانتی، یہ لوگ گول چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی دیکھوں۔ تو میرے پادری نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ غلط ہیں، یہ ابراہیم کا گھر نہیں ہے، نہیں نہیں یہ جگہ ہی غلط ہے، مت جانا، یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ اور میں نے کہا اچھا شکریہ۔ مجھے ڈنرز پر بلایا جاتا، مختلف ڈنرز پر اور گھومنے پھرنے کی جگہوں پر۔ اکثر نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تو میں اپنی روزری نکالتی اور وہ بھی اپنی تسبیح نکالتے، اور ہم دونوں اسی طرح یہ سب شروع ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو روزری کا پتہ ہے، کبھی سنا ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہتے سیم سیم، کیونکہ ہماری انگریزی اور عربی کمزور تھے، بس وہ کہتے سیم سیم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس سیم سیم ہے۔ پھر میں ان سے جیزس کے بارے میں بات کرنے لگی۔ وہ بولے ہم جانتے ہیں عیسیٰ کو، عیسیٰ بن مریم، اور میں حیران رہ گئی، کیا آپ لوگ ان کا مختلف نام لے رہے ہیں مگر شاید شخصیت ایک ہی ہے؟ اور پھر مجھے پتا چلا کہ شاید یہی ان کا اصل نام ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ وہ جیزس کو نہیں جانتے، مگر مغربی دنیا میں جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عورتیں ظلم کا شکار ہیں، دباؤ میں ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتی ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں وغیرہ۔ مجھے لگا کہ مریم کے معاملے میں بھی کہانی کچھ اور ہی تھی، کہ عورتیں دباؤ میں نہیں تھیں، نہ ہی ان پر ظلم ہو رہا تھا، انہیں وہاں رہنا پسند تھا، وہ اپنی زندگی سے خوش تھیں، انہیں سب کچھ پسند تھا، اپنی زندگی، اپنے اطراف، سب کچھ۔ اور مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ بیچاری خواتین، انہیں میری کو جاننا چاہیے تاکہ یہ آزاد ہو سکیں، لیکن وہ دباؤ میں نہیں تھیں بلکہ خوش تھیں، شاید ہم سے زیادہ خوش تھی، میں تو یہی کہوں گی۔ میں امریکی خواتین کو اسی طرح سمجھایا کرتی تھی کہ وہ زیادہ آزاد تھی، ان کی زندگی واقعی بہتر تھی۔ جو کچھ میں نے یہاں سیکھا تھا وہاں جا کر رہی تو سب الٹ نکلا، بالکل مختلف۔ لوگ بہت ہی شفیق، مہربان، محبت کرنے والے، مہمان نواز اور فیاض تھے، اور وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے تھے، نماز میں بہت پابند تھے، دن میں 5 بار نماز پڑھتے، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں واپس تو عیسائی ہی آئی لیکن کچھ بھی ویسا نہ رہا، یوں لگا جیسے وہاں میرے دل میں ایک بیج بو دیا گیا ہو، اور وہ بیج کبھی ختم نہ ہوا جتنا میں نے کوشش کی، اور یہ ایک طویل آزمائش تھی۔ ٹورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ میں نے ایک فلم دیکھی، کچھ مناظر دیکھے، میری ایک دوست کے پاس دی میسج نامی فلم تھی اور میں نے اس کا آدھا حصہ دیکھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی اور میں حیران ہوئی
मोहम्मद? मैंने तो कभी सुना नहीं। ये काफी पुरानी बात है। मैं सोचने लगी ये मोहम्मद कौन है, और मैं वो फिल्म देखती रही और फिल्म से मोहब्बत हो गई। मैं इतनी पुरजोश हो गई कि दौड़ी दौड़ी घर गई। मैंने कहा फिल्म रोको, मैं वापस आती हूँ, मुझे अपने घर वालों को लाना है। मैं दौड़ती हुई अपने माँ बाप और खानदान को बताने गई और मुझे उधर जाने से रोक दिया गया। मैं फिल्म का दूसरा हिस्सा कभी नहीं देख सकी। फिर मैंने अपने वालिदैन की बात मानी और वापस चर्च चली गई। लेकिन वो चीज़ मेरे दिल में बैठ गई कि ये मोहम्मद नाम का शख्स कौन है। जब मैं वापस आई तो मेरे खानदान ने मुझे राहिबों के पास ले जाना शुरू किया, क्योंकि वो खौफजदा हो गए थे कि मैं मुसलसल मोहम्मद की बातें कर रही हूँ। मैं कहती ये वही शख्स है जिसका मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने वो फिल्म देखी थी, और वो वाकई हकीकी है। मैंने देखा है और ये कुछ बहुत बड़ा है, ये मामूली नहीं है, ये बड़ी चीज है जो इस्लाम कहलाती है। तो वो घबरा गए, मेरा खानदान गुस्से में आ गया, डर गया। मेरी बहन जो नन थी मुझे मुख्तलिफ पादरियों के पास ले गई, बड़े से बड़े यानी बिशप और कार्डिनल तक। उसने एक भारतीय राहिब को ढूंढा जो मुसलमानों के साथ रहा था और मुसलमानों के साथ स्कूल गया था। उसने कहा ये तुम्हें समझा देगा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं 7 साल तक हर हफ्ते उसके पास जाती रही, बहस करती रही। मैं उससे मोहम्मद के बारे में बात करती और वो कहता तुम एक पागल शख्स की पैरवी क्यों करना चाहती हो, नाउजुबिल्लाह। मैं रात को सोती और सुबह उठकर कहती यही सच है, तुम दुरुस्त रास्ते पर हो, आगे बढ़ो, पीछे न हटो। तो फिर मैं हर हफ्ते राहिबों के पास जाती और उन्हें बताती जो कुछ मैंने वहाँ रहकर सीखा था। मुझे अंग्रेजी जबान में कुरान मिला और उनके पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी, लेकिन उनके पास कुरान नहीं था। तो मैंने सोचा शायद ये उनकी लाइब्रेरी के लिए अच्छा हो। मैं उनके लिए कुरान लेकर गई, लेकिन वो बहुत नाराज हो गए और कुरान उठाकर मुझ पर फेंक दिया और बोले तुम इस सब कुछ छोड़ोगी नहीं, तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, तुम्हें इसे अपने दिमाग से निकालना होगा। ये सब बहुत मुश्किल था। बाद में वो राहिब सख्त बीमार हो गया, उसे बहुत भयानक कैंसर हो गया। ये बहुत अफसोसनाक था। उसने मुझसे माफी मांगी। मरने के वक्त उसने कहा मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, और बोला सब इंसान अच्छे होते हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी या मुसलमान हो। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं और मैं अपने किए पर शर्मसार हूँ। ये उस राहिब से मेरी आखिरी मुलाकात थी। मेरे वालिदैन गुजर चुके थे और उन बरसों में मैं राहिबों के साथ रही। मेरे वालिदैन चल बसे, वो राहिब भी गुजर गया, मेरा पादरी गुजर गया, मददगार राहिब डीकन का इंतकाल हो गया। उन दिनों जब मैं बार बार आ जा रही थी मैंने अपने कई प्यारे खो दिए। मैं एक के बाद एक मौत का सदमा सह रही थी। फिर एक आखिरी वाकया हुआ। मेरी बहन जो नन है मुझे एक और ख़ास पादरी के पास ले गई। वो बहुत पुख्ता इरादे वाली और सख्त मिजाज थी। खैर मैं फादर टॉम के पास गई। वो लोग बाहर इंतजार कर रहे थे और उसने दरवाजा बंद करके कहा जानती हो क्या हो रहा है, तुम्हें तुम्हारा खानदान यहाँ क्यों लाया है। मैंने कहा क्योंकि मैं अरब में रही, मैं वहाँ गई थी। मैंने उसे वही सब बताया जो मैंने आपको बताया था, और वो बस थोड़ा पीछे होकर बोले हो सकता है मैं चर्च में अपना ओहदा खो बैठूं, मगर मुझे ये करना ही होगा। शायद मैं मुश्किल में पड़ जाऊं, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो खुदा तुम्हें हुक्म दे, ना कि मेरी, ना अपनी बहन की, ना ही राहिबों की। फिर वो कुछ और बोला। उसने कहा ना कार्डिनल, ना डीकन, यहाँ तक कि अगर पोप खुद भी कहे, लेकिन अगर खुदा तुम्हें कुछ और कहे तो तुम्हें खुदा की बात माननी है। और मैंने कहा ओह खुदाया शुक्रिया, वाकई आप ये सब कह रहे हैं। वो बोला मगर अब मुझे कहना ही होगा क्योंकि मैं खुदा के सामने जवाब दे हूँ, और ये सबसे बेहतरीन बात थी। कितना अजीम इंसान था वो जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तब मैंने जाना कि अब मुझे ये सब करना है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ सफ़र शुरू किया। मेरे पहले 2 बेटे, मेरे 4 बेटे हैं, मैंने उन्हें कैथोलिक तरीके से पाला। वो कैथोलिक थे और बाद के 2 बेटे मुसलमान बने, तो वो मेरे साथ शामिल हो गए। बाद के 2 मेरे साथ मुसलमान हुए। हम एक फ़लस्तीनी मस्जिद में गए। मैंने उनसे कहा मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे करना है, हमें कुछ नहीं आता। मेरे साथ मेरे 2 छोटे बेटे हैं, हम मुसलमान होना चाहते हैं। हमें नहीं पता इस्लाम में नमाज कैसे पढ़ते हैं या कहाँ से शुरू करें। हम थोड़े घबराए हुए थे, तो इमाम साहब ने कहा मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन खातून है, और वो एक जरा सख्त मिजाज सी खातून को ले आए। मैंने उसे देखा और दिल में कहा ओह नहीं, और जब उसने मुझे देखा तो वो भी बोली ओह नहीं। तो इमाम साहब बोले हाँ आप दोनों साथ ही रहोगे, और फिर वो सीधा हमें जाए नमाज वाली जगह पर ले गई, और हकीकतन उसने हमारे सरों को पकड़कर ज़मीन पर झुका दिया और कहा यही है नमाज, इस तरह सजदा किया जाता है। वो पहला मौका था जब मेरा माथा सजदे के लिए ज़मीन पर लगा, और ये लम्हा बहुत अजीम था क्योंकि मैं बस रोती रही, मैं उठ ही नहीं सकी। और अगर उस मजबूत फ़लस्तीनी औरत ने मेरा सर झुकाया ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। क्या आप बता सकती हैं कि सजदे में कैसा महसूस हुआ, और जब आपने पहला सजदा किया तो दिलो दिमाग में क्या चल रहा था?
انکساری، عاجزی، خاکساری، بے حد عاجزی کا احساس تھا. میں سوچتی رہی واہ چرچ میں تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. سر کبھی زمین پر نہیں ٹکاتے. راہب سجدہ کرتے تھے اور زمین پر لیٹ جاتے تھے، لیکن عام لوگ ہی نہیں کرتے تھے، بس گھٹنے ٹیکتے یا کرسی پر بیٹھتے. سب کچھ حرام دہ ہوتا تھا، لیکن جب آپ اپنا ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے حقیقی عاجزی ہوتی ہے. آپ نے 7 سال تک کیسے ایمان قائم رکھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اسلام پر، جبکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا تھا؟ میرا خیال ہے جب اللہ آپ کو پکارتا ہے، جب وہ لمحہ آتا ہے، جب اللہ آپ کو چنتا ہے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں پھر آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو اور آپ وہی بنو گے جو آپ کو بننا ہے. گھر والے مشکل تھے لیکن چرچ کا سامنا اس سے زیادہ مشکل تھا. سچ یہی ہے، آپ سچائی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا آپ کے گھر والوں یا قریبی لوگوں میں سے کوئی اور بھی مسلمان ہوا؟ جی ہاں، میرے خاندان میں سے ایک فرد نے اسلام قبول کیا. میری بیٹی جسے میں نے کیتھولک مذہب میں پالا تھا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتی. یہ واقعی مشکل تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اسے کیتھولک مذہب میں اچھا پروان چڑھایا اور اس کی پوری زندگی اسی میں گزری تھی. میری بیٹی میرے بیٹے کی گریجویشن پر آئی تھی. ہم گریجویشن کی تیاری کر رہے تھے تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. سچ میں اس نے کہا کہ چھوٹے بھائیوں کو اسلامی طرز زندگی میں بڑھتے دیکھ کر اس کا دل بھی کلمہ پڑھنے کو چاہا. صرف ان کی زندگی کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئی بالمقابل ان 2 بچوں کے جنہیں کیتھولک مذہب میں پالا گیا. اس نے اندازہ کیا کہ پرورش کے انداز میں کتنا فرق ہے، بہت الگ تھا. آپ کے خیال میں اسلام قبول کرنے والا اپنے خاندان کو اسلام کیسے سمجھائے؟ میرے خیال میں وہ ڈرتے ہیں. زیادہ تر لوگ جن سے اب تک میری ملاقات ہوئی ہے وہ خاندان کو بتانے سے ڈرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ خاندان سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے. بات سیدھی سی ہے نا؟ اور میرا نہیں خیال کہ زیادہ تبلیغ کرنا کوئی اچھا طریقہ ہے. میرے نزدیک آپ کی مثال آپ کا طرز زندگی ہے، جو آپ کرتے ہو، کیسے پیش آتے ہو اپنے گھر والوں سے. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو خاندان سے پہلے سے بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے، رائٹ؟ آپ کا برتاؤ پہلے سے بہتر ہو. اور جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں، جیسے میری بیٹی نے دیکھا کہ بطور مسلمان اب ہمارا طرز زندگی کیسا ہے، ہمارے بھائی کیسے اسلامی ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں، تو اس کا اثر تبلیغ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دوسری طرف ہیں. انہیں اسے دیکھنا ہوگا تاکہ وہ یقین کریں. کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی خاص واقعہ محسوس کیا ہے جس میں آپ کو اللہ سے خاص تعلق کا احساس ہوا ہو؟ ہاں، ایک واقعہ تو فوراً ذہن میں آتا ہے. جب میں سعودی عرب میں طائف میں تھی اور پہاڑی علاقے میں گھوم رہی تھی، میں ایک چرواہے کے ساتھ اکیلے ہی پہاڑ پر چڑھ رہی تھی اور ایک دم سے مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. میں اسے بیان نہیں کر سکتی. میں بھاگ کر قریبی کسی ہوٹل کی تلاش میں گئی تاکہ اپنے گھر فون کر سکوں اور انہیں بتا سکوں کہ اس زمین میں کچھ خاص ہے، اس مٹی میں کوئی راز ہے، وہی مٹی جہاں سے شاید انبیاء اٹھائے گئے، جو ہمیں امریکہ میں محسوس نہیں ہوتا. میں نے اپنے والد کو یہ بتایا اور کہا بابا یہاں کچھ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، جو امریکہ میں نہیں ہے لیکن یہاں ہے. اور میرے والد نے کہا یہ خدا ہے. اور میں بس حیران رہ گئی. اسی وقت اذان کی آواز آنے لگی. مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا تھا اور ہر طرف سے الگ الگ اذانیں سنائی دے رہی تھی، بہت ساری اذانیں ایک ساتھ. میں پہاڑ کی چوٹی پر تھی اور وہ لمحہ بہت ہی حسین تھا. ہر طرف سے آتی ہوئی اذانوں کی آواز، چرواہے کو اپنے ریوڑ کے ساتھ دیکھنا اور پہاڑ کی بلندی پر ہونا، واو یہ بہت اثر انگیز ہے. یہاں ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے، ہر کسی کے پاس. اور بس میں یہ سوچتی رہی کہ امریکہ کو اس کا علم ہونا چاہیے، انہیں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جیزس اور میری آپ کے لیے کون ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے اب جیزس خدا نہیں تھے. خدا تو خدا ہے، کیونکہ مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا. میرے لیے یہ ناقابل فہم تھا کہ جیزس خدا ہو اور خدا جیزس. پھر تو 2 طاقتوں والے ہو گئے اور کسی ایک کو اختیار میں ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو وہ صرف خدا ہی ہو سکتا ہے. یہ تو کامن سینس ہے. اسلام میرے لیے کامن سینس پر مبنی تھا اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مجھے جیزس کو نبی کے طور پر ماننا چاہیے، ایک بہت معزز نبی علیہ السلام. اور آج بھی میری ان سے محبت اور عقیدت ویسی ہی گہری ہے. لیکن میں ان سے دعا نہیں مانگتی، میں اس ذات سے دعا مانگتی ہوں جس سے وہ مانگتے تھے. اور میری کے لیے میرے دل میں بے حد احترام ہے. اور جب میں نے قرآن میں سورہ مریم پڑھی اور سنی تو بس آنکھیں بھر آتی ہیں، رونا آ جاتا ہے. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت سورہ ہے. تو دوستو، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب گئی تھی لوگوں کو عیسائیت پڑھانے کے لیے، کرسچینٹی کے بارے میں بتانے کے لیے. لیکن جب سعودی عرب کے اندر مکہ مدینے کی پوتر دھرتی پر انہوں نے اپنا قدم رکھا تو ان کو ایک اسپریچول یعنی کہ ایک الگ سا احساس ہوا اور اللہ کی طرف کھنچتی چلی گئیں. جب یہ اپنے گھر کو گئیں تو ان کے من نے، ان کے دل نے ہرگز یہ گوارا نہیں کیا
کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے اندر یہ اپنے آپ کو رکھیں۔ حالانکہ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد کسی دھرم کی برائی کرنا نہیں ہے۔ ہر ایک ویکتی کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی سماج یا دھرم کے اندر جا سکتا ہے اور اس کے ریتی رواجوں کے تحت رہ سکتا ہے۔ بھارت کے سنویدھان نے بھی اس کی اجازت دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے سنویدھان نے بھی یہ اجازت دی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جس دھرم کے اندر چاہے وہ جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اپنی زندگی کی پوری کہانی آپ کو بتائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام اس طرح کی ویڈیو آپ کو دکھاتا رہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 300 سے 400 ویڈیوز میرے چینل پر تقریباً اس کی پڑی ہوئی ہیں کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ وجہیں بتائیں، الگ الگ ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ ہم نے اسلام کس لیے قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے پیچھے کیا وجہ بنی۔ تو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اکثر اس طرح کی ویڈیو اسٹوری لے کر کے آتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ شاید جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، بھارت کے اندر SIR چل رہا ہے۔ SIR کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دستاویز دکھانے ہیں ووٹ بنانے کے لیے، اور اس سے ہی آپ کا یہ پتہ چلے گا کہ آپ بھارت کے ناگرک ہیں یا نہیں۔ اگر آپ بھارت کے ناگرک ہیں تبھی آپ کا ووٹ بنے گا۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو نہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے کاغذ لگانا ہے، کیا کرنا ہے، تو آپ لوگ ان کی مدد کرو تاکہ آنے والے سمے میں ان لوگوں کے اوپر کوئی بھی پریشانی نہیں آئے۔ جب جس سے جو ڈاکیومنٹ مانگا جائے وہ ڈاکیومنٹ نکال کر کے سرکار کے سامنے رکھ دے۔ تو فی الحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔